बदअकल है, वो मुतासिब है और मुनाफिकों की तरह सऊदीया में रह रहा है, वो बहरहाल अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाए। तो वो उसने कैसेट में किसी भाई ने हमें सुनाई, उसने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि 50-50 बरस तक वो एक वजू से, ईशा के वजू से जो है नमाज पढ़ते थे फजर की। ये जलने वाले उनके ऊपर एतराज करते हैं, वरना इसके ऊपर किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं जलने वाले नहीं, नालायक, तू खुद देख, तू अपने आप को मुफ्ती बनता है, जरा सोच कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है क्या? अल्लाह, ये तो सुन्नत के खिलाफ अमल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तालीम नहीं दी है। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सरासर खिलाफ। उनके बीवी बच्चे नहीं थे 40 बरस तक, अपने बीवी से नहीं मिलते, क्या करते थे वो? ये सुन्नत के खिलाफ है और सुन्नत के खिलाफ अमल कोई भी करे वो खिलाफ है। कहते हैं, अब यहां आया, कहते हैं इमाम शाफई का मामूल था कि रमजान में 60 कुरान शरीफ नमाज में पढ़ते थे। नऊजुबिल्लाह, झूठ की तो थोक भाव झूठ बोले जा रहे हैं, ये थोक भाव। जकरिया साहब देवबंद के मदरसे से थोक भाव बिक रहे हैं, ले। और सुनो, एक शख्स कहते हैं कि मैं कई रोज तक इमाम शाफई के यहां रहा, सिर्फ रात को थोड़ी देर सोते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहे 300 रकतें रोजाना पढ़ते थे। हाँ, 300 रकतें रोजाना पढ़ते थे। मैं सोचता हूं कितने बड़े बड़े अइम्मा जो दीन के मुहिम्मात में मशगूल रहते थे, है ना, इतने बड़े बड़े लोग जो अपनी तिजारतें भी करते थे, जितने बड़े बड़े लोग जिन्होंने लोगों को कुरान और सुन्नत की दावत दी, ऐसे लोग इनके लिखे हुए के मुताबिक इनमें फंसेंगे। ये क्या बतलाना चाहते मेरे अजीज? ऐसे ये झूठ है, ये इत्तिहाम और बुहतान है इन अइम्मा के ऊपर। अगर ये सुन्नत के मुहिब थे और यकीनन थे, ये ऐसी बातें नहीं कर सकते थे। ये जकरिया की अपने जहन की उपज और पैदाइश है। और ये जिसने भी तावी वो किया है, ये गप छोड़ी है उन इमामों के बारे में। जो लोग जहाद और जो लोग जो है कुरान और सुन्नत की हिफाजत में लगे थे, वो रातों को 60-60 कुरान पढ़ेंगे, रातों को 60-60 कुरान पढ़ेंगे। ये कहां, ये क्या ये बकवास कर रहे हैं? समझ रहे हैं? बहरहाल मैं अब यहीं पर ये सफा 66 का वाकया है। आखिरी बातें हैं, बस मैं खत्म कर रहा हूं। सफा 81 आप उठा के देखें। सफा 81 के अंदर जनाब जकरिया साहब ने हजरत ज़ैनुल आबदीन का वाकया जिक्र किया है कि हजरत ज़ैनुल आबदीन रोजाना 1000 रकात पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। आप 150-200 में फंसे हुए थे, हाँ, और एक कदम उछाला गया, तिगुना चौगुना बना दिया गया। क्या? 1000 रकात नमाज पढ़ते थे और तहज्जुद कभी सफर या हजर में लगा नहीं करते थे, है ना। 1000 नमाज। मैं समझता हूं 1000 नमाजें 1.5 मिनट में हम जैसे गुनहगार अगर 1 रकात पढ़ें, जबकि 1.5 मिनट में 1 रकात नहीं होती। 1.5 मिनट में 1 रकात कोई नहीं पढ़ सकता, जबकि हमारी नमाजें जल्दी जल्दी होती, वो 1.5 मिनट में भी नहीं हो सकती 1 रकात। लेकिन सपोज मान लो, फर्ज कर लो, हम जैसे गुनहगार अगर 1 रकात में 1.5 मिनट लगाएं, है ना, तो इसको जरा जोड़ो जरा, तो मालूम है 1000 में जोड़ोगे तो कितने मिनट लगेंगे? 1.5 मिनट 1000 के हिसाब से जोड़ो तो 25 घंटे बनते हैं। कितने घंटे बनते हैं? 25 घंटे बनते हैं टोटल। 1.5 मिनट को अगर आप कलेक्शन करो और 1000 में, तो 25 मिनट 25 घंटे बनते हैं। और दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 1 घंटा ये ज्यादा निकला। गप इस तरह से होती है। हम जैसे गुनहगार अगर पढ़, अब इसमें पेशाब भी है, पैखाने भी हैं, फर्ज नमाजें भी हैं, और भी हुकूक हैं, है ना, और भी हुकूक है ना, वो निकाल दो। 4 घंटे 5 घंटे निकाल दो। सोना होना भी है कि नहीं सोना है? इस तरह से 10 घंटे। मेरे भाई ये क्या गप है? ये तो आधे घंटे, आधे मिनट में भी 1 रकात नहीं हो रही है। ये फटाफट ये कौवे की चोंच जैसे आज हनफी मानने वाले लोग मारते हैं, जैसे हम यहां देखते हैं मस्जिदों में, सटा मारते हैं ऐसा। अल्लाह की पनाह, मुझे हैरत होती है, इतनी जल्दी जल्दी नमाज है। बहरहाल हजरत अवैस करनी का वाकया जिक्र किया है इन्होंने सफा 82 के अंदर। कहते हैं हजरत अवैस करनी, और जाहिर है सही मुस्लिम में इनका जिक्र आया है, और ये ताबई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इन्होंने इसलिए नहीं देख सके, ये न देख सके इसलिए कि ये अपनी माँ की खिदमत करते थे। अपनी माँ की खिदमत छोड़ करके न जा सके, माँ ने इजाजत न दी, इसलिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात न कर सके। इनकी फजाइल आई है सही मुस्लिम की रिवायत से। इनके बारे में गप छोड़ रहे हैं जकरिया साहब। कह रहे हैं कि हजरत अवैस करनी मशहूर बुजुर्ग हैं, बाज मर्तबा रुकू करते और तमाम रात उसी हालत में गुजार देते। नऊजुबिल्लाह। कभी सजदे में यही हालत होती कि तमाम रात एक सजदे में गुजार देते। एक ढोल और आवाज की कहानी सुनाऊं मैं आपको।
صفحہ 84 فضائل نماز صفحہ 84 میں دیکھیں، کہتے ہیں مسلم بن یسار جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو نبی سے بھی بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز میں ہوتا ہوں، مجھے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، تو میرا دل کہتا ہے لمبی کروں، لیکن بچوں کے ماؤں کے اوپر شفقت کرنے کی وجہ سے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی سن لیں اور یہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ ربی کہتے ہیں میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھ پر اسی کا فکر سوار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا سوال و جواب ہوگا۔ عامر بن عبداللہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا خبر ہوتی، ڈھول کی آواز کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ ڈھول کس لیے پیٹا جاتا تھا؟ یہ دیوبند کا ڈھول تھا جو پیٹتے تھے وہ بیچارے ہیں۔ یہ ڈھول کا کیا یہاں ذکر؟ یہ ڈھول اور نماز ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ ڈھول اور نماز ہے۔ ان سے پوچھا تمہیں نماز میں کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی؟ فرمایا ہاں مجھے اس کی خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ کے نبی کو فکر نہیں ہوتی تھی؟ سنیں، خیال آنے پر ایک بات آئی، کہتے ہیں کہ ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ انہوں نے ان سے کسی نے دریافت کیا کہ تمہیں نماز میں کوئی چیز یاد آ جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز سے بھی کوئی زیادہ محبوب چیز ہے جو نماز میں یاد آئے۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں آپ نبی کے بھی شان سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے سلام آپ نے پھیرا اور فوراً اٹھ کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے۔ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ اللہ کے نبی آپ نے سلام پھیرا اور پھر گھر میں گئے؟ آپ نے فرمایا میں نماز میں تھا، مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں صدقے کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے، میں نماز کیسے پڑھوں اور ابھی وہ چیز رکھی ہوئی ہے، میں اس کو تقسیم کر دوں، تو پھر اس کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ ہو کہ آپ پیچھے والوں کی بھی خبر رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بچہ روئے تو اس کی آواز کا بھی ان کو اطلاع ہو، خبر ہو، اور وہ یاد آ جائے کہ بچہ رو رہا، اس کی ماں آئی ہوگی، وہ یاد آ جائے۔ اور یہ کون سے بزرگ ہیں بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ بھی کوئی نماز ہے جو یاد آئے؟ سوچیں آپ، یہ ولی کی نماز ہے اور وہ نبی کی نماز تھی۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ولی نبی کے نمازوں سے افضل نماز ادا کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تبلیغی جماعت کے بھائیوں یہ دیکھو، میں بڑے جلدی میں ہوں، آئیے ایک آخری واقعہ بلا ٹکٹ مسافر کا میں آپ کو سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری واقعہ ہے، ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا، ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا، وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے، وہ انتظار میں بیٹھ گیا۔ سنو، وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے، وہ انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے، اور عصر تک نفلیں پڑھتے رہے۔ یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا، نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز پڑھی، اور جب نماز عصر سے فارغ ہوئے تو ذکر میں مشغول ہو گئے اور مغرب تک مشغول رہے، پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دیں، عشاء تک اس میں مشغول رہے۔ یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا، عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اسی میں مشغول رہے، پھر صبح کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دیا اور اوراد و وظائف پڑھتے رہے، اسی میں مصلی پہ یہ دعا مانگی کہ بیٹھے مصلی پہ بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپک گئی تو فوراً آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے اور استغفار کرنے لگے اور دعا پڑھی اعوذ باللہ من عین لا تشبع من النوم، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے بھری ہو۔ میں سوچتا ہوں وہ بیچارہ لٹو وہ کس لیے بیٹھا تھا؟ یہ ولی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی؟ وہ کوئی ان سے پیسہ مانگنے آیا تھا یا چندہ مانگنے آیا تھا جو پھٹاپٹ نمازیں کی نیتیں باندھ رہے ہیں؟ تبلیغی جماعت بھائی، یہ لطیفہ ہے۔ لطیفہ کیا معلوم ہے؟ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا بلا ٹکٹ، میں نے کہا نا اس کا عنوان ہے بلا ٹکٹ۔ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، بیٹھے بیٹھے دیکھا، میں سمجھتا ہوں انہی لوگوں میں کوئی رہا ہوگا، ٹی ٹی آ گیا، چیک کر ٹکٹ چیک کر، اس نے پھٹ سے اس نے نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھتا رہا، ٹی ٹی بیٹھا ہے انتظار میں، سلام پھیرا تو نظر دوڑائی تو پھر بھی بیٹھا، پھر اٹھا، پھر 4 رکعت کی نیت باندھ لی، پھر پڑھتا رہا، پھر 4 رکعت پہ بھی وہ نہیں گیا اور ٹی ٹی بیٹھا رہا، جب دیکھا تو 100 رکعت کی نیت باندھ لی۔ یہ انہی میں سے رہیں گے، یہ طریقہ بتلایا جا رہا ہے۔ تبلیغی جماعت ایسے ہی کرو نماز سے، تو تمہیں یہ بچت ہے، اس طرح سے یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق بتایا جا رہا ہے۔ کیا نبی کے یہی اخلاق تھے؟ کیا ہمارے نبی کی یہی سنت رہی ہے کہ کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آئے، کوئی حاجت مند تمہارے پاس آئے اور تم اس کے ساتھ یہ پیش کرو؟ یہ عبادت ہے، یہ دین ہے، یہ کون سا اسلام پیش کیا جا رہا ہے؟
یہ وہی اسلام ہے جو یہودیوں کا، نصرانیوں کا، برہمنوں کا، غیر مسلموں کا اسلام ہے. یہ وہ اسلام نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. ہمارا اسلام وہ ہے نمازیں بھی پڑھو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، بچوں سب کچھ ادا کرو، اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو. یہ ہے اصل اسلام. یہ ڈھونگ ہے، یہ دھتورا ہے، یہ فریب ہے، یہ زکریا صاحب کا اپنا گھر کا بنایا ہوا مذہب ہے، یہ دیوبند کا دھرم ہے. میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں، اس طرح کے باتوں میں نہ ہو، اور مسلمانوں تم بھی اپنی آنکھوں کو کھولو، اس طرح کی باتوں میں نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے، اور یہ تبلیغی نصاب کے ان جیسے بنڈل اور گپ اور جھوٹ بکواسوں سے، جسے فضائل اعمال نہیں فضائل جھوٹ ہونا چاہیے تھا، سمجھ رہے ہیں، محفوظ رکھے. اور اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے. آمین یا رب العالمین. آئندہ محاضرہ فضائل ذکر کے اوپر انشاءاللہ میں تیاری کر کے آیا تھا، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، آئندہ فضائل ذکر اور اس کے بعد فضائل تبلیغ، اور اس کے بعد سنیں آپ ایک ایک سے عجوبے میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.